بیوی کے اوپر مصیبتیں بھی ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں شہزادی کے اوپر. ہم احساس نہیں کر سکتے ہیں کہ شہزادی کے اوپر کتنی مصیبتیں پڑی ہیں. آپ مجھے کربلا میں، کربلا سے شام، کوفے سے شام، بیویاں تھیں نا، بی بی زینب تھی، ام کلثوم تھی، ام پروا تھی، ام رباب تھی، بہت ساری بیویاں تھیں نا. لیکن اللہ اکبر، آپ مجھے انصاف سے کسی بھی مقتل کی کتاب میں دکھا دیجئے کہ کسی بیوی نے یہ فقرہ کہا ہو صبت علیہ مصائب اللہ عنہ، صبت علیہ بسم اللہ. کسی بیوی نے کہا ہو؟ بی بی زینب کی نگاہوں کے سامنے اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا حسین کو ذکر کر دیا گیا. اللہ اکبر. کوفے میں کتنی مصیبتیں بی بی کے اوپر پڑی، شام میں کتنی مصیبتیں پڑی ہیں، لیکن مجھے کسی مقتل کی کتاب میں یہ نہیں ملتا ہے کہ زینب و کلثوم یا کربلا کی کسی بیوی نے بھی یہ کہا صبت علیہ مصائب اللہ عنہ، صبت علیہ بسم اللہ. لیکن اللہ فاطمہ کے اوپر وہ کیسی مصیبتیں پڑ گئی، وہ کون سی مصیبتیں تھی کہ بی بی کو کہنا پڑ گیا صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علیہ بسم اللہ. اے بابا، ارے آپ کے بعد ایسی مصیبتیں پڑی، اگر دل کے اجالوں میں پڑتی، رات کی تاریکیوں میں تبدیل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہ زہرا یہ منظر کیسے دیکھے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے وہ علی جو فاتح خیبر ہے، فاتح بدر و حنین ہے، وہ علی کہ جو ہر میدان کا فتح ہے، فتح کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اس کے گلے میں رسیاں پھیلائی جا رہی ہے، علی کو کھینچا جا رہا ہے، زہرا یہ منظر دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ علی کے گلے میں رسی، زہرا دیکھ رہی ہے. اللہ، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے زہرا کے لیے کہ علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر، علی کے گلے میں رسی. زہرا یہ منظر کیسے دیکھے؟ اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ زہرا کے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہے نا کہ زہرا کی کمر جھک گئی ہے، 18 سال کا سر ہے، بال سفید ہو چکے. اللہ اکبر. کیا عالم ہے. یہ وہ بیوی ہے کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد جب اپنے بابا کے اوپر رونا چاہتی ہے نا، بابا کے اوپر رونے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ لوگ آتے ہیں مولا کے پاس، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ زہرا سے کہہ دو رویا نہ کرے، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. اللہ، کتنی مصیبتیں ہیں بطول کے اوپر. اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن وہ وقت بھی آتا ہے کہ کچھ ملعون ہیں ایک مرتبہ زہرا کے در پہ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے فاطمہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے. ابو الحسن کو باہر نکالو، ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ جو دروازہ تھا نا اس میں چند میخیں نکلی ہوئی تھی، اس میں چند میخیں نکلی ہوئی تھی جو نیزوں کی انی سے بنی ہوئی تھی. اب ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے کچھ ملعونوں نے دروازے میں آگ لگایا. آگ لگانے کے بعد ایک مرتبہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد تاریخی جملہ ہے ایک ظالم آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد دروازے کو اپنے پاؤں سے ایسا دھکا مارا، رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان پس گئی. ایک مرتبہ وہ میخیں زہرا کے پہلو میں پیوست ہوئی. ایک مرتبہ آواز بلند کی یا فزۃ الیک فقذون، اے فزہ ارے مجھے سنبھالو، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ،
کتنی مصیبتیں لیے ہوئے زہرا اس کائنات سے جا رہی ہے، بس ایک دو فطرے ہیں اور میں نے مسائل کو تمام کر دیا۔ ارباب اعضا، ایک مرتبہ زہرا کی شہادت ہو گئی، مجھے شہادت نہیں پڑھنا ہے، بی بی کی شہادت ہو گئی، بس ایک دو فطرے ہیں، آپ مسائل کو محسوس کر لیں، بطول کی غربت کو احساس کر لیں، اور میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ ہمارے یہاں کا بھی یہ دستور ہے نا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو بلایا جاتا ہے، بیٹیوں کو بلایا جاتا ہے، جو جنازے کی زینت ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جب فاطمہ اس کائنات سے چلی گئی، ایک گوشے میں بی بی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، میرے مولا علی نے آواز دی، زینب ماں کا دیدار کر لو، ام کلثوم ماں کا دیدار کر لو۔ اللہ اللہ، امام حسن سے کہا بیٹا حسن اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ تاریخ کہتی ہے ایک ایک بچے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد ماں کا آخری دیدار کر رہے ہیں۔ اماں کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک کنارے کھڑا ہوا ہے جو اپنے ماں کے قریب نہیں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا علی نے آواز دی، اے بیٹا حسین، کیا تم ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ اے میرے لال حسین، کیا تم ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ اللہ اللہ، جیسے اتنا کہنا تھا، چھوٹے سے بچے نے اپنی ننھی زبان سے کہا پاپا جب تک ماں نہ بلائے گی میں نہ جاؤں گا، ماں نہ بلائے گی میں نہ جاؤں گا۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا، مقتل کہتا ہے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برابر ہوئے، اے میرے لال حسین، ارے اپنی ماں کی آگوش سے لپٹ۔ ایک مرتبہ امام حسین ماں سے لپٹ گئے، عجب نہیں زہرا نے کہا ہوگا اے میرے لال، ارے جب کربلا کے میدان میں پشتے سلیرا سے زمین کربلا پہ آئے گا، یہی تیری ماں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فریاد کر رہی ہوگی، اے میرے لال حسین اپنی ماں کی آگوش میں آ جا۔ تیری ماں زہرا زمین کربلا پہ تیرے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ کلثومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار عالم واسطہ ہے چہر معصومین علیہ السلام کا، پروردگار عالم واسطہ ہے صدیق طاہرہ کا، ایک کریم پروردگار، قرآن خوانی کا ثواب، جو قرآن کی تلاوت ہوئی ہے اس کا ثواب، اس فضائل و مسائل کا ثواب، جس مرحومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے اعمال میں اس اصالِ ثواب کو جمع عنایت فرما۔ ایک کریم پروردگار ان کی مغفرت فرما، ایک کریم پروردگار ان کو جوار علیین، جوار بی بی فاطمہ جوار عنایت فرما۔ ایک کریم پروردگار ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ ایک کریم پروردگار ہم سب بھی بڑے گنہگار بندے ہیں، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ ایک کریم پروردگار ہم سب کے اندر اتنی قدرت پیدا کر دے کہ ہم سب مل کر جنت البقیع کی تعمیر کروا سکیں۔ ایک کریم پروردگار ہم سب کے اندر اتنی استطاعت پیدا کر کہ ہم سب روضہ معصومین کی زیارت کر لیں۔ ایک کریم پروردگار ہم سب بھی بڑے گنہگار بندے ہیں، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ ایک کریم پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار مومنین کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ایک کریم خدا مظلوموں کو نجات دے دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ ایک کریم پروردگار ہم سب کے کردار کو ایسا بنا دے جب حجت خدا آخری امام کا ظہور ہو تو ہم سب کے مددگاروں میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع الدعاء. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے حاجی واجد حسین مرحوم ابن صادق حسین مرحوم محمدی زہرا مرحومہ بنت مولانا کاظم حسین مرحوم آزادان حسین مرحوم ابن حاجی واجد حسین مرحوم اور حاجرہ بی بی مرحومہ کی ارواح کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد. انجمن عبداللہ حسین دوسری پورا کے حکمران سے گزارش ہے کہ تشریف لائن آواخانی کے فرائض انجام دے. اس کے بعد انجمن عزائے حسین دوسری پوران آواخانی کرے.